وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، ایک ہے وہ اعمال جن کو انسان کرتا ہے اور ایک ہے انسان کا مزاج جن سے وہ اعمال نکلتے ہیں اور جو مزاج ان اعمال سے اور پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو زیادہ اہمیت اور قیمت ہے، اصل مقصود اور مطلوب ہے، وہ انسان کے مزاج کی اصلاح۔ ایک انسان کا مزاج ہے ضد کا، بڑوں کا کہنا نہ ماننے کا، بخل کا مزاج ہے، اس کا غصے کا، نظری کا، حسد کا، جلن کا۔ ایسا انسان اعمال کی وجہ سے اپنے کو دیندار سمجھتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں شاید اس کو کچھ بھی نہ ملے۔ بہت سی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اصل میں صالح مزاج کا نام، وہ صالح مزاج جس سے صالح اعمال پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان اعمال سے وہ صالح مزاج اور زیادہ صالح بنتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے ہم سب کو کہ ہم اپنے مزاج پر نظر رکھیں کہ ہمارے مزاج میں کیا کیا کمیاں ہیں، مزاج کی کیا کیفیت ہے۔ ہماری بڑی مشکل ہے کہ ہم چہرے پر داڑھی رکھ لیتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہو گئے۔ مزاج میں بے وفائی بھی ہے، مزاج میں غداری بھی ہے، مزاج میں خود غرضی بھی ہے، مزاج میں مطلب پرستی بھی ہے، مزاج میں بخل بھی ہے، مزاج میں صرف اپنا مفاد دیکھنا ہے، باقی کچھ نہیں دیکھنا، اور نماز بھی بہت پابندی سے چل رہی ہے۔ میرے فہم کے مطابق یہ انسان دیندار ہرگز نہیں کہا جا سکتا، ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے بار بار، الدین المعاملہ، الدین النصیحہ، لا دین لمن لا امانت لہ۔ صاف فرمایا اس آدمی کے اندر بالکل دین نہیں ہے جس کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، جس کے اندر وفا نہیں ہے۔ امانت عربی زبان کا وہ لفظ ہے جس کو اردو میں ایک لفظ میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں امانت بہت ہی محدود ماحول میں، بہت محدود دائرے کی چیز ہے۔ عربی میں امانت عجیب و غریب صفت ہے انسان کی۔ ایک انسان جو بے وفا ہو وہ کبھی امین نہیں کہلا سکتا۔ ایک انسان جو مطلب پرست ہو وہ کبھی امین نہیں کہلا سکتا۔ ایک انسان جو اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہ کرے، چاہے وہ امانت ٹھیک سے واپس کرے لیکن ذمہ داری کی ادائیگی میں کام چور ہو، دغاباز اور جھوٹا ہو، تو اردو میں اس کو امانت دار ہی کہیں گے اگر وہ امانت میں خیانت نہ کرے، لیکن عربی میں اس کو امین نہیں کہہ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے اندر دین نہیں ہے جس میں امانت کا مزاج نہیں ہے، صفت نہیں ہے۔ شریعت کی ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ شریعت کو زور دینا ہے مزاج پر بھی اور زور دینا ہے اعمال پر بھی۔ شریعت نظر انداز نہیں کر سکتی اعمال کو، اس لیے کہ ظاہری اعمال ہی ہیں جن کے ذریعے کچھ دنیا میں ظاہری طور پر ہم اندازے لگا سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں،
کسی سے محاسبہ کر سکتے ہیں، کچھ ظاہری اعمال ہی ہیں، لیکن بار بار یہ بات کہی گئی ان ظاہری اعمال پر زور دیتے ہوئے کہ خالی ان ظاہری اعمال پر رک مت جانا، اپنے مزاج کو اس کی اصلاح کرنا، اپنے مزاج کو درست کرنا۔ ایک انسان کا مزاج ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے دوسروں کا۔ جب مسئلہ آتا ہے جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنا مفاد کسی دوسرے کے مفاد سے ٹکراتا ہے، تو اس انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مفاد کو بالکل نظر انداز کر کے اپنا مفاد مقدم کرتا ہے۔ ایسا انسان تہجد بھی پڑھتا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ دین نام خیر خواہی کا ہے، لہذا یہ آدمی دیندار نہیں، بالکل دیندار نہیں، اس کے اندر دین کی حقیقت نہیں اتری۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو بظاہر دیندار نظر نہیں آتے، ان کے اندر دین کے اندرونی کردار نظر آتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ظاہری طور پر بہت دیندار نظر آتے ہیں وہ اندر کے اعتبار سے بہت خراب نظر آتے ہیں۔ اس دور میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری دینداری کے دھوکے میں انسان اپنے مزاج کو بالکل نظر انداز کرتا ہے، اور وہ طبقہ جو مزاج پر نظر رکھتا ہے وہ اس پر بہت سخت ناراض ہیں کہ ان لوگوں نے تو خالی بس ظاہری چیزوں کو دینداری بنا رکھا ہے، ورنہ جتنے ظاہری دیندار ہیں اکثر و بیشتر دھوکے باز ہیں۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروباری معاملات کرتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ آدمی نمازی ہے، جماعت میں نکلتا ہے، داڑھی رکھے ہوئے ماشاءاللہ، اور شاید میرے خیال میں 80-90% لوگ دیندار لوگوں سے کاروبار کر کے دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ پچھتاتے ہیں کہ یار ہم نے تو ہندو کے ساتھ معاملہ کیا تو دھوکہ نہیں کھایا، اور حاجی صاحب کے ساتھ کیا تو دھوکہ کھا گئے۔ یہ عام تجربہ ہے لوگوں کا، عام تجربہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دینداری جس کو کہا جا رہا ہے یہ وہ دینداری بالکل نہیں ہے جو قرآن لے کر آیا تھا، جو اسلام بنانا چاہتا ہے۔ اور میرے اوپر تو اس بات کا اتنا غلبہ ہے کہ میرا کوئی گفتگو اس سے خالی ہوتی ہی نہیں، اور میں دیکھتا ہوں بہت امت کے معالجین کو، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہمیشہ جنہوں نے امت کے اندر برائی اور کمزوریوں کو پکڑا ہے انہوں نے اسی پر زور دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل متاثر نہیں ہوتے تھے کسی کی نمازوں سے، کسی کے خواب سے، کسی کی تواضع سے، جھک کے ملنے سے، جوتی سیدھی کرنے سے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو انسان زیادہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا مکار ہوتا ہے، وہ اتنی بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔ جس کے اندر محبت ہے اسے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، اظہار کی ضرورت تو صرف اسی کو ہوتی ہے جس کے اندر کچھ اور ہے، اور وہ اندرونی بات کو چھپانا چاہ رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ جھک رہا ہے، بہت زیادہ خوشامد کر رہا ہے۔ اصل صحابہ جھکا وکا بالکل نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، صحابہ اس طرح کی اداکاریاں اور مکاریاں بالکل نہیں کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ لیکن کیا ان سے زیادہ سچی محبت کرنے والا کبھی آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے؟ ان سے زیادہ وفادار کسی کو دیکھا گیا؟ اس لیے بھائی جو اصلی دینداری ہے، وعدہ پورا کرنا، بات میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، وقت کی پابندی کرنا، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کرنا، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک انسان کا مزاج ہے کہ جب کوئی ذمہ دار موجود ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ ذمہ دار غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ آدمی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، دیندار نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر اترے ہی نہیں کچھ ابھی تک، مکار ہے، دھوکے باز ہے۔ اس لیے عزیزو اندر کی اس کردار کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاؤ، بہت سینسٹیو ہو جاؤ، اور اپنا کڑا محاسبہ کرو، کڑا محاسبہ۔
اللہ کرے کہ یہ بلندی نصیب ہو کہ اپنے مفاد کو قربان کر کے انسان دوسروں کے مفاد کو آگے بڑھا دے. ترک کارے خود گرفتم تا برائے کارے او. جس انسان نے یہ کردار اپنایا دیکھ لے گا وہ کچھ دن کے بعد کہ اس نے جو ایثار کیا تھا اللہ نے کئی گنا اضافہ کر کے اس کو واپس کر دیا اور وہ خوشحال ہو گیا. میں نے کتنے لوگ دیکھے دو بھائیوں کے درمیان مسئلہ کھڑا ہوا کاروبار میں، جائیداد میں، کسی چیز میں، اور اکثر ہوتا ہے، اور ایک بھائی نے بالکل اپنا حق چھوڑ دیا، قربانی دے دی، ایثار کر دیا، کسی کو خبر نہیں ہونے دی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان دو بھائیوں کے درمیان یہ مسئلہ تھا، اپنا سب کچھ تیاگ دیا. کتنی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ جس نے ظلم کیا تھا وہ بھائی زندگی بھر تنگی میں رہا، اور جس نے صبر کیا تھا وہ تھوڑے دن کے بعد خوشحال ہوتا چلا گیا، اور اس کی اولادیں تو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہت افسوس کی بات ہے اس وقت کا جو مسجد اور مدرسے سے جڑا ہوا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، وہ مزاج کے لحاظ سے کافی قابل اصلاح ہے، کافی کمزور ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے حساس انسان تھے اور وہی جرأت مندانہ فیصلے کر سکتے تھے، مجتہدانہ فیصلے کر سکتے تھے کہ انہوں نے تو کچھ مدت کے بعد ان سے بیعت ہونے والوں کو ذکر بتانا ہی بند کر دیا. کہا کہ ذکر بالکل نہیں بتاؤں گا، قطعاً ذکر نہیں بتاؤں، پہلے اپنی مزاج کی اصلاح کرو، پہلے لکھ کے لاؤ کہ تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، لاؤ لکھ کے لاؤ. خود لکھواتے تھے آدمی سے، اور پھر ایسا جائزہ لیتے تھے کہ شاید میرے خیال میں اس کو بھی اپنی برائیاں نہیں پتہ ہوتی ہوں گی. اور ان چیزوں کو دور کرو، ان خرابیوں کو کوئی ذکر نہیں بتائیں، بالکل کوئی ذکر نہیں. چھیپ اشتہاد ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ حضرت تھانوی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ تو تھوڑا بہت ذکر کرنے لگے گا تو اپنے آپ کو قطب سمجھنے لگے گا، خرابیوں کی اصلاح کہاں کرے گا، یہ تو اور زیادہ اپنے آپ کو بزرگ مان لے گا کہ میں تو بڑا بزرگ ہو گیا کہ میں ذکر کرنے لگا. تو اس کو تو اور زیادہ بیمار ڈال دینا ہے. لیکن ان چیزوں کی اصلاح کرو. رشتہ داروں سے، اعزہ سے تحقیق کرواتے تھے، مزاج کیا ہے اس کا، اس آدمی کا مزاج کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے اس تھانوی حلقے میں الحمدللہ صفائے قلب کی بات، حسن اخلاق کی بات، معاملات کی صفائی کا جو اہتمام دیکھا ہے وہ کسی دوسرے سلسلے میں اب تک میں نے دیکھا ہے. بالکل ہمارے حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی صاف لفظوں میں کہتے تھے معاملات میں کبھی تبلیغی نہ بننا. خود امام تھے تبلیغ کے، دن رات ایک ہی کام تھا، ایک ہی غم تھا. دنیا میں شاید ایسا ایک ہی دو آدمی ہوں گے جس کے دل میں اتنا غم اس دعوت کی محنت کے سلسلے میں رہا ہو، لیکن وہ کھل کر کہتے تھے کہ صفائی ستھرائی، نظم و سلیقے میں اور معاملات میں، دو چیزوں میں کبھی تبلیغی نہ بننا. خطوط لکھواتے تھے مجھ سے، کیونکہ میں ہی ان کا کاتب تھا خطوط کا، تو کتنے لوگوں کو خطوط لکھوایا کہ کسی کو اچھا بیان کرتا ہوا دیکھ کر نہ اس کے ساتھ رشتے کے معاملات فیصلہ کرنا، نہ کاروبار کا، پہلے اس کے معاملات دیکھنا کہ اس کے معاملات کیسے ہیں. کہتے تھے آج ہم جو پوری دنیا میں شاندار بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا، یہ تو ہم طوطے کی طرح، جس کو طوطے کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے تو طوطا بھی کہنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلی آتی ہے اور طوطے کو پکڑتی ہے تو طوطا ٹینٹیں ہی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس طوطے کی زبان پر ہے کلمہ، دل میں نہیں ہے.
تو زبان پر آج ہمارے یہ بہت عمدہ مضامین ہیں، ان کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، معاملات مت کرنا اور بیٹے بیٹی کا رشتہ مت کرنا. بہت اس کی نصیحت کرتے تھے، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، اور پھر اس کے بعد دین کے کام سے بھی بدزن ہو جاؤ گے، پھر دین سے بھی بدزن ہو جاؤ گے. اس لیے بہت پرکھ کر، بہت سوچ سمجھ کر کاروباری معاملہ کرنا کسی کے ساتھ، یا رشتے کا معاملہ کرنا کسی کے ساتھ. اور اللہ ان کو بہت درجے ان کے بلند کرے. سبحان اللہ، کیا صاف معاملات کے آدمی تھے، کیسا کھرا ان کا معاملہ تھا، کیسا صاف ان کا دل تھا. اور وہی ایسے صاف دل والے ہی لوگ اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں پوری جرات کے ساتھ. اللہ 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 تعالیٰ اس دور میں ہم تہ در تہ ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، تہ در تہ ظلمات میں پھنسے ہوئے. ایک انسان جب تک اس کا عزم مصمم نہ ہو، بے رحمی کے ساتھ وہ اپنا جائزہ نہ لے، بے مروتی کے ساتھ، کسی رور رعایت کے بغیر وہ اپنا جائزہ لینے کا عادی نہ بنے، انسان اصلی دیندار نہیں بن سکتا. آج کی تو مصیبت یہ ہے کہ انسان دنیا کے ماحول سے نکل کر جب دین میں آتا ہے تو اس میں بھی وہ اٹک جاتا ہے دو چار ظاہری اعمال میں، اور کردار کو نہیں بنا پاتا. اندر کی اخلاق کو، معاملات کو، دل کی صفائی کو، ہر ایک کا بھلا چاہنے کو، حسن ظن کو، لوگوں کی طرف سے عذر تلاش کرنے کو، معاف کر دینے کو، بدلہ نہ لینے کو، انتظار کرنے کو، ان چیزوں کو اصلی دین، جو دین کی اصل روح ہیں، وعدہ پورا کرنا، وعدہ نبھانا، ذمہ داری کو پورا کرنا، پوری وفاداری، پوری خیر خواہی، یہ اصلی دین ہے. اعمال سے تو مزاج کا بنانا مقصود ہے، اعمال سے صفات کا بنانا مقصود ہے. اعمال وقتی ہوتے ہیں، مزاج دائمی ہوتا ہے، صفات دائمی ہوتی ہیں. اگر کوئی کسی کے اندر ہمدردی کی صفت ہے، سخاوت کی صفت ہے، تو پھر وہ سفر میں ہے تب سخی ہے، حضر میں ہے تب سخی ہے، سو رہا ہے تب سخی ہے، جاگ رہا ہے تب سخی ہے. وہ وقتی نہیں ہوتی، کوئی صفت وقتی نہیں ہوتی. صفت جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. اور صفات والوں ہی کو، جن کے اندر مزاج بن گیا ہو، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. حسن خاتمہ جو نصیب ہوتا ہے وہ مزاج پر ہوتا ہے، صرف اوپر کے منافقانہ اعمال پر نہیں ہوتا. بہت چونکا دینے والی بات ہے حسن خاتمہ جو نصیب ہوتا ہے. کئی ایسے لوگ جو بہت اچھے، بظاہر بہت زیادہ اعمال والی دینداری ان کے اندر نہیں تھی، اور ان کو خاتمہ بہت اچھا نصیب ہوا. اتنے لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھا خاتمہ نصیب ہوا. اسی سال حج میں ایک ایسے صاحب کا انتقال، حج کے بعد ساری چیزوں سے پاک صاف ہونے کے بعد بالکل مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں ہوا. ایک ایسے صاحب کا کہ جن کے لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ وہ صرف فرض نمازیں پچھلے 6-7 سال سے پڑھنے لگے تھے، اور پہلے تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان سے زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. وہ اگر ایک مرتبہ اپنی اولاد سے بھی زور سے بول دیتے تھے تو بعد میں اولاد کو بلا کر معافی مانگتے تھے. اتنے اس مزاج کے آدمی تھے. اولاد سے کہتے تھے بیٹا معاف کر دینا، تم کو اس وقت میں نے کہا اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت نرم دل، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے. اگر محلے کی گلی میں پانی بھر جاتا تھا تو وہ، حالانکہ وہ تھے ریٹائرڈ جج، ہائی کورٹ کے جج تھے، لیکن وہ محلے کی گلی میں پانی بھرتا تھا تو خود
لنگی پہن کے باہر نکل کے اور نالی صاف کرتے تھے کہ کسی چاہے راستہ چلنے والے کو تکلیف نہ پہنچے. پائپ پھٹ گیا میونسپلٹی کا تو اس کی وجہ سے راستے میں پانی جمع ہونے لگا, بجلی چلی گئی تو ٹارچ لے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ راستہ چلنے والے کو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے. اس لیے 2-3 گھنٹے تک وہ ٹارچ لیے کھڑے رہے جب تک لائٹ آ نہیں گئی. یقین ہے کہ ایسے بندے کو خاتمہ نصیب نہیں ہوگا. آخر اس کی کیا دلیل؟ دیکھو ایک کتے کے پلے کو جو پانی پلا دینے پر مغفرت والی حدیث ہے جس کو ہم ہمیشہ سنتے اور بولتے ہیں, اس پر کبھی اشکال نہیں ہوتا کہ اس عورت نے زندگی بھر گناہ کیا تھا, ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ عورت نماز پڑھتی تھی. مفتی صاحب نے کبھی پوچھا نہیں کہ عورت نماز پڑھتی تھی, مغفرت کیسے ہو گئی؟ اور یہ عورت بدکار تھی تو اس کا مطلب بے پردہ تھی. تو پھر ایک کتے کے پلنے کو پانی پلا دینے پر یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا لگتا ہے کہ اس بندی کا مزاج درست تھا, اس کے اندر ایک محبت, ایک شفقت, ایک خیر خواہی, خدمت کا جذبہ اور اپنی گنہگاری کا احساس, ایک ندامت, اس طرح کی چیزیں تھیں. اور اللہ کی رحمت کے لیے یہ بھی کافی ہے, بہت ہے یہ, بلکہ یہی تو اصل دین ہے. وہ نمازیں جو خود تکبر پیدا کریں وہ تو اور خطرناک ہیں. وہ دینداری جو ایک طرح کا دعویٰ پیدا کرے اور دوسروں کو بے دین بنانے لگے, بہت خطرناک, بہت خطرناک. تو اس طرح کے واقعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے, وہ سنائے بھی دراصل انہی مضامین کی طرف اشارے کرنے کے لیے کہ لوگوں اپنے اصل مزاج کو دیکھو. اچھے مزاج کے ساتھ نکلا ہوا چھوٹا سا عمل بہت بڑا نتیجہ نکال دیتا ہے, اور برے مزاج کے ساتھ نکلا ہوا بڑا سا بھی عمل ہو سکتا ہے مردود ہو جائے, ہو سکتا ہے مردود ہو جائے. تم جس عمل کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اگر وہ اندر کی غلط کیفیت کے ساتھ نکلا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, قبول تو وہ عمل ہوتا ہے جو اندر کے صحیح تقوی والے مزاج کے ساتھ نکلا ہو, تقوی والے دل سے نکلا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے ظاہری اعمال کو خوب کریں, خوب بڑھائیں, خوب جمعے کے دن کثرت رکھیں درود شریف کی, اور بھی ظاہری اعمال ہمارے جتنے بھی ہم کو بتائے جا رہے ہیں خوب کریں, لیکن خوب یاد رکھیں کہ اصل مقصود مزاج کی اصلاح ہے, اور مزاج پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا مزاج کچھ بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اس جانب خاص توجہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم آت نفسی تقواها وزکها أنت وليها ومولاها, أنت وليها ومولاها, أنت وليها ومولاها. اللہ ہمارے بگڑے ہوئے مزاجوں کو بنا دیجئے, اللہ ہمارے بگڑے ہوئے مزاجوں کو بنا دیجئے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن سب کی اصلاح کر دیجئے, اللہ ہمارے ظاہر اور باطن سب کی اصلاح کر دیجئے. اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجئے, اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہماری کمیوں کو دور کر دیجئے, اللہ ہماری کمیوں کو دور کر دیجئے, عافیت کے ساتھ دور کر دیجئے. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ, اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا, واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد.